بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ایک مسئلہ کی وضاحت کرنا ہے کہ حلال جانور جو طبی موت مر جاتا ہے، یعنی جسے باقاعدہ طور پر ذبح نہ کیا گیا ہو بلکہ وہ خود ہی مر جاتا ہے، اس ذبح نہیں اسے کیا گیا، تو کیا اس طبی موت مرنے والے جانور کی کھال جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اسی طرح اس کی کھال سے جو بنے ہوئے چیزیں ہوتی ہیں تو کیا ان کو استعمال کرنا یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ تو ناظرین کرام، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر وہ حلال جانور جسے شریعت کے مطابق ذبح کیا گیا ہو اس کا گوشت کھانا وہ بھی جائز ہوتا ہے، اور اسی طرح اس کی جو کھال ہوتی ہیں اس کو استعمال کرنا بھی جائز ہوتا ہے۔ البتہ جو جانور حلال ہو لیکن وہ طبی طور پر اپنی موت مر جاتا ہے، یا اسی طرح وہ کسی اونچی جگہ سے گرتا ہے اور گر کر مر جاتا ہے، یا کسی بھی طریقے سے اس کو باندھا اس طرح تھا کہ وہ خود بخود ہی اپنی جان جو ہے وہ گنوا دیتا ہے، تو اس صورت میں فقہا یہ فرماتے ہیں اگرچہ وہ مردار کہلائے گا، یعنی اس جانور کو مردار کہیں گے تو اس کا گوشت کھانا تو حرام ہوگا، لیکن اس کی جو کھال ہے اس کو اگر دباغت دے دی جائے، دباغت ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے، جیسا کہ کسی جانور کی کھال کو نمک وغیرہ لگا کر دھوپ میں رکھ دیا جائے اور اس کے جو زہریلے مادہ ہوتے ہیں وہ نکل جائیں، تو اس کو دباغت کہا جاتا ہے۔ تو اگر اس کو دباغت دی جائے مردار جانور کی کھال کو، تو فقہا یہ فرماتے ہیں اس کی کھال کو استعمال کرنا یہ جائز ہوتا ہے، جیسا کہ اس کے بارے میں یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کھال کو دباغت دے دی جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے، یعنی اذا دبغ الاہاب فقد طہورا، کہ جب کھال کو دباغت دی جائے یعنی اس کو دھوپ میں رکھ دیا جائے نمک وغیرہ لگا کر یا اور کوئی مادہ وغیرہ لگا کر، تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ تو اس میں حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے مطلقاً یہ حکم ارشاد فرمایا ہے، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ اس کو شرعی طور پر ذبح کیا گیا ہو تو پھر پاک ہے، یا وہ اپنی طبی موت نہ مرا ہو تو پھر پاک ہے، مطلقاً حکم ہے۔ اس لیے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جانور اپنی طبی موت بھی مر جاتا ہے تو وہ اگرچہ اس کا گوشت کھانا یہ جائز نہیں چونکہ وہ تو حرام ہے، لیکن اس کی کھال کو استعمال کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث پاک صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر 809 نمبر یہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بشات مطروحۃ، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ایک مردہ بکری کے پاس سے آپ گزرے تو کہتے ہیں اعطیتھا مولات میمونہ، کہ وہ بکری جس کو سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی ایک لونڈی نے دیا تھا، من الصدقۃ، صدقہ کے طور پر، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آخذوا اہابها فدبغوه فانتفعوا بی، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ یہ مر چکی ہے لیکن حضور نے فرمایا کہ انہوں نے اس کی کھال کیوں نہ اتاری، کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی کھال وہ اتار لیتے اور فانتفعوا به، اور اس کی کھال کے ساتھ وہ نفع اٹھاتے۔ یعنی اس کے اندر بھی واضح طور پر یہ الفاظ موجود ہیں کہ اگر کوئی جانور وہ مر جاتا ہے، وہ اگرچہ مردار ہے لیکن اس کی کھال سے فائدہ اٹھانا یہ شرعی طور پر جائز ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک جو صحیح مسلم شریف کے اندر ہی موجود ہے، حدیث نمبر 815 ہے، حضرت ابن دعلہ سبعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قلت انا نکون بالمغرب، کہ میں مغرب کے ممالک میں رہتا ہوں، فیأتین المجوس بالاسقیۃ فیہا الماء والودق، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آتش پرست لوگ آتے ہیں، یعنی جو آگ کے پجاری ہیں، وہ مشکوں میں پانی لے کر آتے ہیں اور چربی لے کر آتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا وہ پانی ہم پی سکتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے لگے فقال اشرب، آپ نے فرمایا کہ تم اس پانی کو پی لیا کرو۔ کہتے ہیں فقلت ارأی تراہ، کیا آپ یہ اپنی رائے سے کہہ رہے ہیں؟ یعنی خود ہی آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ یا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول دباغہ طہور،
کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کھالیں ہوتی ہیں ان کو دباغت دینا ہی ان کی پاکیزگی ہے، یعنی اس میں مردار کی کھال یا اسی طرح ذبح کیے ہوئے کی یہ کوئی قید نہیں ہے، بلکہ جو بھی کھال ہو اس کو جب دباغت دی جائے گی تو وہ کھال جو ہے وہ پاک ہو جائے گی۔ اس کے متعلق فقہاء کرام میں سے علامہ شامی نے بڑی وضاحت کے ساتھ فتاوی شامی کے اندر یہ نقل کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 317 پر آپ فرماتے ہیں الدباغ یمنع النتن والفساد، کہ دباغت یعنی کھال کو بدبودار ہونے اور سڑنے سے روکتی ہے، اس لیے کہتے ہیں والذی یمنع علی نوعین، اور جو بدبو کو ختم کرتی ہیں اس کے 2 طریقے ہیں، حقیقی کالقرض والشب والعفس ونحوہ، جیسا کہ کہتے ہیں ایک قرض نام کی بوٹی ہے اس کے پتوں سے، اور اسی طرح شب نامی ایک بوٹی ہے وہ کڑوی ہوتی ہے، اس کے پتوں سے اگر اس کو دباغت دی جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وحکمی، ایک دباغت ہوتی ہے حکمی، کہتے ہیں کتریبی والتشمیسی، جیسا کہ اس کی کھال کو یعنی رنگنا پتوں کے ذریعے، اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ اس کو مٹی یا اسی طرح راکھ کے ذریعے دھوپ میں اس کو خشک کر لینا، تو وہ بھی کھال جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ تو اس کے تحت بالخصوص شیخ الحدیث حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب علیہ رحمہ اس پر تبصرہ فرماتے ہوئے آپ یہ لکھتے ہیں علامہ نووی کے حوالے سے کہ ہر اس چیز کے ساتھ مردار کی کھال کو رنگنا جائز ہے جو کھال کے فضلات کو پاک اور صاف کر دے، اور اس سے کھال کا فساد یعنی سڑنا اور بدبودار ہونا ختم ہو جائے، مثلا انار کے چھلکوں، قرض کے پتوں، نوشادر سے، یعنی آپ یہ فرماتے ہیں کہ ایسی چیز جو کھال کے جو مادہ ہوتے ہیں، فضلات ہوتے ہیں، ان کو صاف کر دے، تو اس چیز کے ساتھ کھال کو اگر دباغت دے دی جائے، وہ اگرچہ کسی مردار جانور کی ہی کھال ہو تو وہ کھال جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اب اس میں دباغت کے جو طریقے ہیں اس کے اندر علامہ سعیدی صاحب نے بھی لکھا ہے، آپ یہ فرماتے ہیں کہ دباغت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ چمڑے کو دھوپ میں ڈال دیا جائے یہاں تک کہ اس کے اندر کی بدبودار رطوبت سورج کی شعاؤں سے اڑ جائے، یا مٹی لگا کر یا نمک لگا کر یا کوئی بھی کیمیکل استعمال کر کے اس کے اندر کی بدبودار رطوبت کو خارج کر دیا جائے، اور وہ نرم ہو جاتا ہے، یعنی اس طرح اس کو سورج میں رکھ دیا جائے، نمک وغیرہ یا اسی طرح جو مٹی ہے یا کوئی ایسا کیمیکل جو ہے جس کی وجہ سے اس کی بدبو وغیرہ وہ زائل ہو جائے، تو اس طرح وہ کھال اس کو دھوپ میں رکھنے کے بعد جب وہ نرم ہو جاتی ہے تو فقہاء یہ فرماتے ہیں یہ اس کے استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد اس کے ساتھ جو بھی مصنوعات بنائی جاتی ہیں، مثلا لیدر گارمنٹس ہیں، جتنی بھی جیکٹیں وغیرہ یا اسی طرح جوتے جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں، تو یہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اگر کسی جانور کو شرعی طور پر ذبح نہ بھی کیا گیا ہو، یعنی وہ ویسے ہی مر چکا ہو، تو اس میں بھی فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس جانور کا گوشت کھانا تو اگرچہ حرام ہوتا ہے چونکہ وہ مردار ہے، مردار کا گوشت کھانا شرعی طور پر یہ جائز نہیں ہوتا، البتہ اس کی کھال سے فائدہ اٹھانا، اور وہ بھی دباغت کے بعد ہے کہ دباغت کے بعد اگر اس کی کھال کو استعمال کیا جائے تو یہ استعمال بالکل جائز ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔